نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ الاحزاب، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ اس خاص واقعے کے پس منظر میں واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مشرکین کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں آیا، اور یہ لوگ آ کر کہنے لگے ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی حالت جنگ میں، مکہ المکرمہ جنگ تو ان کی طرف سے تھی، غزوہ بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، بڑا کچھ ہو چکا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں کچھ لوگ کچھ دو کے فارمولے پر عمل کر کے لڑائیوں کو ختم کریں۔ کہا اچھا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا کرانا ہے؟ کہنے لگے کہ اگر آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور ہمارے جو معبود ہیں نا ان کو آپ کچھ نہ کہیں، ان کی مذمت نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ شفاعت، ان کا رد نہ کریں آپ۔ آج کہتے ہیں نا مثبت بات کرو جی، منفی بات نہ کیا کرو، مثبت گلا کرو، نفی نہ کرو کسی کی۔ یہی پیغام وہ لے کر آئے کہ آپ اپنے اللہ کو بیان کریں، اللہ سب سے بڑا ہے، سارے کام بناتا ہے، سب پیغمبر اس نے بھیجے، اللہ کی جتنی بڑی عظمت بیان کرنی ہے کر لیں، لیکن ہمارے معبودوں کو آپ نہ چھیڑیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہیں، بات ختم۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، یہ ابتدائی 3 آیات۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین وان اللہ کان علیما حکیما، 3 حکم دیے اور ایک چیز سے روکا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، ساتھ ہی روک دیا ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کوئی کمزور نہیں ہے، اسلام والے کوئی کمزور نہیں ہے کہ ان کا ولی وارث ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی کھڑا ہو جائے اور اسلام میں تبدیلی کرانے لگ جائے، کلمہ تبدیل کرانے لگ جائیں۔ لیکن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کی نفی کر رہے تھے نا، الا اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ کہا یہ نہیں ہوگا، اللہ کی توحید آتی ہی تب ہے جب غیر کا انکار کیا جائے۔ لا الہ غیر کی نفی پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ نہ کوئی آسمانی الہ ہے، نہ کوئی زمینی الہ ہے، نہ کوئی پہاڑوں کا الہ ہے، نہ کوئی دریاؤں اور سمندروں کا الہ ہے، نہ جو ہے کوئی دریا اور پانی شفا دینے والا ہے، نہ گائے شفا دینے والی ہے، نہ کوئی گھوڑا شفا دینے والا ہے، نہ کوئی اور کام بنانے والا ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ ہے لا الہ، نفی کرنی ہے سب کی، الا اللہ، ایک اللہ باقی، میں کوئی نہیں ماننی ان کی۔
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، دوسرا حکم، جو کچھ اللہ کی جانب سے آپ کی جانب وحی آئے آپ نے بس اس وحی کو ماننا ہے، آپ وحی کے پیروکار بنے، لوگوں کی باتوں کے نہ بنے۔ تیسرا حکم وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ دنیا میں سارے کافر ہیں اور جو بچے کچھ ہیں وہ تو ہیں منافق ہیں، تو پھر کیا کریں؟ ادھر حکم ملا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی منافقوں کی تو ماننی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ساری دنیا کافروں سے بھر جائے، ساری دنیا منافقوں سے بھر جائیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کام بنانے والے کافی ہیں، آپ کا ہر کام اللہ خود بنا دیں گے۔ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ بندے کے کام خود بنایا کرتا ہے۔ تو رد کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر پائی جانے والی 3 خرابیوں کا رد کیا۔ 3 خرابیاں۔ پہلی خرابی ان لوگوں میں یہ پائی جاتی تھی کہ جو آدمی بڑا بہادر ہوتا نا تو وہ کہتے تھے کہ اس کے سینے کے اندر 2 دل ہیں، یہ 2 دلوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سینے میں اللہ نے 2 دل کسی کے نہیں رکھے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں پر محبت ہوتی ہے، اللہ نے دل بنایا ہے اپنے اور اپنے رسول کی محبت کے لیے۔ 2 دل ہو ہی نہیں سکتے کہ 2 الہوں کی محبت اس میں آئے، ایک دل ہے، ایک الہ کی محبت اس دل کے اندر آتی ہے۔ جس طرح ایک سینے میں 2 دل نہیں، فرمایا اس کائنات میں 2 الہ اور 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز، جو مرد، جو خاوند، جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا کہ کہتا کہ یہ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس کے بعد اس کو ماں ہی سمجھتے تھے، ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ جملہ کہنا غلط ہے، 28ویں سپارے میں آئے گا، فرمایا کہ جو اس طرح کی بات کرے اس کو کفارہ دینا پڑے گا، لیکن فرمایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، بیوی بیوی ہی رہتی ہے۔ کسی کو ماں کہہ دے تو ماں ہو نہیں جاتی۔ رد کیا اللہ نے۔ تیسری خرابی ان کے اندر یہ تھی متبنہ، کسی کا بیٹا اگر وہ لے لیتے، پال لیتے، تو اس کو وہ حقیقی بیٹے کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جو احکامات حقیقی بیٹے کے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وارث ہوتا ہے، اس کو بھی وارث سمجھتے تھے، اس کی بیوی کو بھی اپنی بہو سمجھتے تھے، طلاق کے بعد میں نکاح نہیں کرتے تھے کہ یہ تو بہو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا، فرمایا نہیں، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، منہ کے کہہ دینے سے کوئی بیٹا بیٹا نہیں ہو جاتا۔ رشتے اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، یہ بنانے سے نہیں بنتے۔ میں نے فلاں کو بہن بنایا ہوا ہے جی، اس لیے ملاقات ہوتی رہتی ہے، نہ پردے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کے کہنے سے کیسے بہن بنے گی؟ نہیں بنتی۔ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے سے بیٹا نہیں ہوتا، وہ جو اس کا باپ ہے وہی رہے گا، نسبت اس کی اس کے باپ کی طرف ہی کرنا ہو۔ یہ جو تیسرا مسئلہ تھا نا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے غلام تھے، حضرت خدیجہ نے دیے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے وفادار۔ ان کے رشتہ داروں کو، باپ کو، چچا کو، ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا تو مکہ المکرمہ میں ہے، تو وہ آئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہنے لگے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ کے پاس ہے، غلام ہے۔ یہ کوئی غلام نہیں تھا، چور آئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکوؤں نے مال بھی لے گئے، یہ ہمارا چھوٹا بچہ تھا، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ تو پھر انہوں نے اس کو بیچ دیا، اس طرح یہ غلام بن گئے۔ آپ کی مہربانی، آپ جو لینا چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، ان کو آزاد کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا میری بات سنو، جاؤ ان سے بات کرو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں نا تو میری طرف سے اجازت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیتا، لیکن اگر نہ جانا چاہے نا تو پھر یاد رکھنا ان کو مجبور کر کے لے کے نہیں جانا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ ہو اور یہاں مسافر بن کر رہے، وہاں اپنا گھر ہے، یہاں غلام بن کر رہے، وہاں آزاد اور مالک؟ ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ یہاں رہے۔ جا کے بیٹے سے بات کی کہ بیٹا ہم آپ کو لینے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ تو حضرت زید نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ کہا بیٹا کیا بات کر رہے ہو، یہ باپ یہ چچا ان کے ساتھ جانا ہے، آزادی کی زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں اس آزادی کو اللہ کے نبی کی غلامی پر قربان کرتا ہوں، مجھے یہ بڑی غلامی پسند ہے، میں نے یہاں رہنا ہے۔ نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی محبت تھی اور زیادہ محبت ہو۔ فرمایا کہ آج کے بعد تم آزاد ہو اور تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ لوگوں نے زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، ناجنا کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا ہوتا ہی نہیں، ادعوہم لآبائہم، جو کسی کا صحیح سچ مچ باپ بنتا ہے ولدیت وہی ہوگی، ولدیت نہیں چینج کی جا سکتی کسی کی، چاہے جتنی چھوٹی عمر میں لے لیں۔ فرمایا کہ غلطی سے کوئی ولدیت اور بول دے، زید بن حارثہ کہنے لگے، زید بن محمد کہہ دے تو ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا، جو ہو گیا اللہ نے معاف کر دی۔ اچھا جی، بعد آگے اس سے کہ آئندہ کسی نے نہیں کہنا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی رسم کو جو معاشرے کے اندر جاری ہو اس کو توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح بھی اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب سے کرا دیا، پھوپھی کی بیٹی سے۔ وہ بھی جب آپ نے پیغام نکاح بھجوایا تو ابتداءً وہ راضی نہیں تھے کہ ہم قریشی خاندان کے اور یہ یمن سے آئے ہوئے، تو بھائیوں نے شروع میں انکار کر دیا کہ مشکل ہے یہ رشتہ جو ہے نا ہو۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر لیں کسی چیز کا، ایمان والوں کو اختیار نہیں ہوتا، پھر فوراً تیار ہوگی، بالکل ہم مانتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، اللہ اکبر، رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ جو رسم تھی نا متبنہ والی، لے پالک والی، اللہ نے یہ آپ کے ذریعے توڑوانی تھی۔ نکاح تو ہو گیا لیکن آپس میں مزاج نہ ملے، بات طلاق تک پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت زید کو سمجھاتے ہیں کہ طلاق نہ دو، گزارا کرو، دیکھو کتنی مشکل سے پہلے نکاح کرایا، لیکن بن ہی نہیں رہی تھی ان کی آپس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے حالات ہم جان رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر حضرت زید نے طلاق دے دی تو اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی دل جوئی کی اور کوئی صورت نہیں سوائے اس صورت کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کر لیں، اور اس معاشرے میں متبنہ کی بیوی سے نکاح کرنے کو بڑا معیوب سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ادھر حضرت زید نے طلاق دی، ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی کہ زوجناکہا، ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کرا دیا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے فیصلہ کیا۔
اب ظاہری بات ہے حضرت زید بھی پریشان تو تھے کہ دیکھو کتنا ایک رشتہ تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایک تعلق جڑ گیا تھا، ایمانی تو ہے ہی ہے، نسبی رشتہ بھی تعلق بھی جڑ رہا تھا، تو وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کا تدارک یوں کیا کہ حضرت زید کا نام قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ واحد صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ۔ تذکرہ تو صحابہ کرام کا بے شمار آیات میں، مختلف صحابہ کرام کے بارے میں، صدیق اکبر کے بارے میں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے شان میں آیات نازل ہوئی، پوری آیات ہیں، لیکن نام اللہ نے قرآن میں حضرت زید کا لیا ہے، اور یہ بتا دیا اللہ کے ہاں حسب و نسب کی بات نہیں ہے، جو میرے نبی کا سچا غلام بنے گا اس کے تذکرے آسمانوں پر ہوں گے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، آج بھی آپ اور ہم قرآن مجید میں یہ نام پڑھتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، لیکن معاشرے کے اندر تو ایک شور برپا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، اپنی بہو سے ہی نکاح کر لیا، متبنہ کی بیوی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایمان والوں کو 19 احکام دیے سورت کے اندر، جن میں 8 احکام عام ایمان والوں کو دیے، 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 2 احکام ازواج مطہرات کو دیے۔ خلاصہ سب کا یہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ نے جو کچھ کیا ہے ہمارے حکم سے کیا ہے، آپ نے خود بخود کچھ نہیں کیا، یہ آپ کے حقیقی بیٹے تھے ہی نہیں۔ اور وہ ختم نبوت والی آیت اسی موقع پر اللہ نے نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے آپ کو جوان مردوں میں سے کسی کا باپ بنایا ہی نہیں ہے، آپ کے جو بیٹے ہوئے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، جو بیٹیاں تھیں وہ بڑی ہوئی ہیں، تو حقیقی بیٹا تو آپ کا ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کس طریقے سے بہو کہتے ہیں اور باقی باتیں کہتے ہیں؟ اچھا جب آپ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر آپ کا تعلق جو ہے وہ امتیوں کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ کیسے؟ کیونکہ عام طور پر یہ ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو نا وہ عام طور پر شفقت سے محروم ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ محبت اور وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، وہ کھردری تربیت کا ہوتا ہے جس کے ہاں اولاد نہ ہو، کیونکہ اس نے محبت کرنا کسی سے، کسی کا شور برداشت کرنا، کسی کی چیز گھر میں سیکھی کوئی نہیں ہوتی، تو وہ اسی طریقے سے رہتا ہے ہر جگہ۔ اور جو اولاد والا ہے، شفقت، پیار، محبت، یہ چیزیں اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا بیٹیاں تو ہم نے دی، اس لیے آپ کے دل میں شفقت بھی کامل موجود ہے، باقی بیٹا آپ کا بڑا نہیں ہوا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑی حکمتیں، اس واسطے کہ ہر بیٹا چاہتا ہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کیا ہو، کامل ہو، میرے سے بھی آگے جائے۔ دیکھو نا، باپ اور استاد ہمیشہ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا جہاں تک میں گیا ہوں میرا بیٹا اس سے آگے جائے، استاد بھی ہمیشہ یہ خواہش رکھتا ہے میں جہاں تک گیا ہوں میرا شاگرد اس سے بھی آگے جائے۔ اس کے علاوہ کائنات میں اور بھی کوئی پسند کرتا کہ یہ میرے سے آگے نکلے، یہ کیوں آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے ہو، یہ پیچھے ہو۔ ماں باپ اور استاد ایسی شخصیات ہیں جو ہمیشہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اور ہمارا شاگرد آگے جائے۔ تو فرمایا کہ ظاہری بات ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جوان بیٹا ہوتا تو 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو ان کو بھی نبی بنایا جاتا، تو ان کو نبی بناتے تو ختم نبوت نہ رہتی، اور اگر نبی نہ بناتے تو پھر یہی بات ہوتی کہ دیکھیں خود تو کتنے کامل اور امام الانبیاء ہیں لیکن بیٹا وہاں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اولاد دے کر جو بیٹے تھے بچپن میں ہی لے لیے تاکہ یہ چیز ویسے ہی ختم ہو جائے، لیکن وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ باپ اپنی اولاد پر اتنا شفیق نہیں ہوتا جتنے اللہ کے نبی شفیق ہوتے ہیں امت کے ساتھ۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 6 میں فرمایا
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایک معنی کہ انسان ایمان والے اپنے آپ پر اتنے شفیق نہیں ہیں جتنے شفیق اللہ کے نبی ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ہر انسان اپنا زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے نا، فرمایا کوئی اپنا خیر خواہ اتنا نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے نبی تمہارے خیر خواہ، ان کے خیر خواہی زیادہ ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے آخری نبی۔ تو فرمایا کہ آپ ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ جو رب کا حکم آئے بس آپ اس کو مانتے چلے جائیں، ان لوگوں کے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے، یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ماں سوا سے نہیں ڈرا کرتے۔ ایمان والوں کو بھی حکم دیے، جو احکامات 8، ان کا خلاصہ، ایک ایک حکم کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کروں، ان کا خلاصہ یہ ہے، ایمان والوں یہ جو اللہ کے نبی ہیں نا، یہ حقیقت میں تمہارے باپ ہیں، باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو ایمان والا ہوگا وہ آپ کی ازواج کو اپنی ماں سمجھے گا۔ اب اس کو الٹ کر کے کہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی ازواج کو اپنی ماں سمجھتا ہے، ایمان والا وہی ہوتا ہے۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو جن کی ازواج کا یہ مقام ہو، فرمایا خود سوچو اس نبی کا مقام کیا ہوگا۔ جو حلالی بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے متعلق کبھی غلط سوچتا بھی نہیں ہے اور سنتا بھی نہیں ہے۔ غیرت مند بیٹا اپنے باپ اور اپنی ماں کے خلاف نہیں سن سکتا۔ تو فرمایا ایمان والو تم بھی غیرت مند بنو، مشرکوں کی باتوں میں نہ آنا، کافروں کی باتوں میں نہ آنا کہ انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے کیا کر دیا۔ فرمایا نہیں، جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ساتھ دینا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے تم نے، اور اس کے ساتھ تم نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم نے اللہ سے درخواست کرنی ہے۔ رب العالمین آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بہت بلند کی، شان بہت بلند کی، ہم پھر درخواست کرتے ہیں، آپ کے اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، ہم آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ رب العالمین ہم آپ سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے مقام کو اور زیادہ بلند کر دیں۔ یہ ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا، وہ یہی اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ آپ پر رحمتیں نازل کر کے آپ کا مقام اور زیادہ بلند ہو جائے، آپ کی شان اور زیادہ بلند ہو جائے۔ فرمایا یہ کرو، اور تم میرے نبی کا ادب کیا کرو، بے ادبی نہ کیا کرو۔ ادب بھی سکھایا، ساتھ بھی دینا ہے، ادب بھی کرنا ہے۔ فرمایا جب آپ کو بلائیں تو آپ گھر میں آؤ، دعوت پر آؤ، لیکن اس وقت آؤ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، کمرے تھے، تو بس اوقات آپ بلاتے ہیں ان کو، تو جب وہ گھر میں تشریف، صحابہ کرام محبت میں بس اوقات جلدی آ جاتے ہیں، کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، گفتگو ہونے لگی، تو فرمایا یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے۔ جس وقت بلایا جائے آؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، کھا پی لو، فَانْتَشِرُوا، اٹھ کے چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، نئی نئی باتیں نہ شروع کرتے رہو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، فرمایا یہ چیز ہمارے نبی کو ایذا دیتی ہے، لیکن وہ زبان سے تمہیں نہیں کہتے، یستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے۔ ہاں اگر جس کے ہاں دعوت ہے وہ اس چیز کو پسند کرے کہ آپ آئے ہیں تو میرے پاس بیٹھے، یا زبان سے کہہ دے کہ نہیں آپ نے جانا نہیں ہے،
آپ کو بلائے اس لیے کہ آپ چند منٹ بیٹھیں گے، کوئی گفتگو کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، وہ نہ کہیں اور خواہ بیٹھے رہنا، اس سے منع فرمایا۔ تو فرمایا ادب بھی بجا لانا ہے۔ اور ازواج مطہرات فرمایا کہ میرے نبی کی بیویوں، جو تمہاری شان ہے نا وہ تو باقیوں سے نرالی ہے، عام عورتوں والی بات نہیں ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم دیکھو کہ اس نے ساری خواتین سے جو اعلیٰ اور بہترین تھی انہیں چن کر اپنے نبی کی ازواج بنا دیا ہے، بیویاں بنا دیا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان بڑی بلند ہے، مقام بلند ہے، اس لیے کہیں تم نہ مخالفت کرنے لگ جانا، تمہارا حق بنتا ہے کہ سب سے زیادہ تم حمایت کرنے والی بنو۔ اس لیے کہ اگر انسان کو اپنے گھر سے ہی حمایت نہ ملے تو انسان اپنے عزم میں اور ارادے میں آدھا تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، گھر سے ہی حمایت نہیں ہے۔ اور اگر گھر سے حمایت ہو تو انسان جو ہے نا کہتے ہیں نا وہ ڈبل قوت والا ہو جاتا ہے، طاقت والا ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ مقام تو تمہارا بڑا ہے، لیکن یاد رکھنا غیر مرد سے جب بھی بات کرنا ہو پردے سے بات کرنی ہے۔ نمبر 2، جب بات کرنے کی ضرورت پڑے تو نرم نرم بات نہیں کرنی غیر مردوں سے۔ فرمایا بڑے پھرتے ہیں جن کے دل میں بڑے روگ ہیں، تو اس لیے ہمیشہ بات کرو دستور کے مطابق۔ ازواج مطہرات قرن فی بیوتکن، تمہیں چاہیے کہ اپنے گھر میں رہو۔ دیکھیں آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ ازواج مطہرات سے زیادہ کامل اس امت میں کوئی عورت اور خاتون نہیں ہے، لیکن کمال والی خواتین سے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرن فی بیوتکن، تم نے گھروں میں رہنا ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ باہر نہیں گھومنا، یہ جاہلیت کا کام ہے، جاہل لوگوں کا کام ہے۔ تو آج تو کہتے ہو عورتوں کو کیوں اندر جو ہے نا بند کر کے رکھا ہے، ان کو تو باہر نکالنا چاہیے، عام ہونا چاہیے۔ اب اس کا نتیجہ آج پہنچ گیا نا میرا جسم میری مرضی۔ اب وہی جو بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے خود پریشان ہو گئے کہ بات کہاں تک جائیں۔ یاد رکھیے جب بھی قرآن سے ہٹیں گے نا نتیجہ اس کا ہمیشہ برا ہی نکلے گا، کبھی اچھا نہیں۔ اگر ازواج مطہرات کو اللہ پاک فرما رہے ہیں جو امت کی مائیں ہیں آپ نے باہر نہیں جانا، تو عام عورت کے لیے کیا ہے؟ بغیر ضرورت کے گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نمازیں پڑھا کرو، آتین الزکاۃ، زکاتیں دیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اور جو آیات نازل ہوتی ہیں نا اللہ کے نبی کے گھر میں، فرمایا ان آیتوں کو پڑھا کرو گھر میں بیٹھ کے۔ عورت کا یہ کام ہے گھر کے اندر رہے۔ تو اس طرح یہ سارے احکامات دیے، فرمایا جب تم اس طرح عمل کرو گے نا پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں احکامات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ، مختصر وقت میں ان کا احاطہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، صرف اشارات ہی دینے پڑتے ہیں۔ مکی جو صورتیں ان میں احکام کم ہوتے ہیں، ذرا مضامین زیادہ سامنے آ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تمہاری مدد کریں گے، جس طرح کے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ سورت کا نام بھی سورہ احزاب، احزاب کا معنی ہوتا ہے گروہ اور جماعتیں، تو اللہ نے اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا۔ غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا۔ مشرکین کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کٹھے ہو کے نا سارے ہی حملہ کرتے ہیں، مدینے پر چڑھائی کر دیتے ہیں، مدینے پر جا کے قبضہ کر لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ہی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا کفار کا، احزاب اقوام متحدہ، ساری قومیں جمع ہوگی، ساری جمع ہوگی، جس طرح ساری قوتیں جمع ہو کے فلسطین پہ حملہ کر رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی، بالکل مختصر کرتا ہوں، کہ ہمیں یہیں رہ کے لڑنا چاہیے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، مدینہ کے قریب ہی۔ کیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جو راستہ ہے نا مدینہ میں داخل ہونے کا، ہم وہاں خندق کھود دیتے ہیں، تو یہ لوگ دوسری طرف سے آئیں گے اور ہم خندق کے دوسری طرف ہوں گے، یہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے خندق سے گزریں گے، یہ جب نیچے آئیں گے ہم اوپر ہوں گے،
ہم تو ان کو ایک پتھر بھی ماریں گے تو ادھر ہی مر جائے گے، ہم ان کو مدینے میں آنے نہیں دیں گے۔ اور عرب کے اندر خندقیں کھودنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا بالکل ٹھیک مشورہ ہے۔ خندق کھدوائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، وقت نہیں کہ میں اس کی طرف بھی جاؤں۔ حضرت سلمان فارسی بھی، صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا اور اس موقع پر بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ قصہ مختصر، خندق کھودی گئی۔ آج بھی وہ 7 مساجد ہیں نا وہاں پر مدینہ منورہ کے ساتھ، وہ غزوہ خندق کی جگہ وہ ہے، تو وہاں مسجد سلمان فارسی آج بھی موجود ہے۔ اب تو انہوں نے کئی مسجدیں، ایک ہی مسجد بڑی بنا دی ہے، مسجد سلمان فارسی ابھی بھی موجود ہے، وہاں اس کے اوپر ابھی بھی لکھا ہوا ہے مسجد سلمان فارسی الذی اشار الی ھذا الخندق، وہ سلمان فارسی جنہوں نے یہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، آج بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ تو وہ کافر آئے 12,000 کا لشکر اور مقابلے میں 3,000 مسلمان بس۔ اب وہ لوگ جب آئے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ اب وہ پار کرنے لگے خندق، یہ ایک پتھر اٹھا کے پھینکے، وہ واپس پیچھے جائیں، بھئی آگے جانا ہی مشکل۔ کرتے کراتے 1 مہینے تک وہ خندق کے دوسری طرف رہے، کچھ نہ کچھ تیر اندازی ہوتی رہی، پتھراؤ ہوتا رہا، کافروں کا بھی کچھ بندے مرے، ادھر کچھ زخمی مسلمانوں کے بھی ہوئے، لیکن باقاعدہ جنگ نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک رات انتہائی ٹھنڈی ہوا چلا دی اور اتنی تیز ہوا چلا دی کہ ان کے خیمے ہی اڑ گئے، ہانڈیاں جو انہوں نے کھانے پینے کے لیے پکائی تھی سب الٹ ہو گئے اور ٹھٹھرنے لگے سردی سے، ان کا وہاں رہنا ہی مشکل ہو گیا۔ کہنے لگے بھاگو نہیں تو سارے یہاں ٹھنڈ سے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے مسلمانوں کی مدد کی ہوا کے ذریعے سے، فرمایا وہ ویسے نہیں بھاگے، ہم نے اپنے فرشتے بھیجے جو ان کے دلوں کو چھوٹا کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے، مر جاؤ کہ ادھر رہے تو تم نہیں بچتے اب۔ فرمایا ایسے بزدل ہوئے کہ وہاں سے نکل کے وہ بھاگ گئے۔ تو ایمان والوں اگر تم قائم و دائم رہو گے اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا، ہوا کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ موقع ایسا ہی تھا، ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی کہ اتنے لوگ مل کے جمع ہو کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا ہمیں پتا ہے منافق کیسے ہیلے بہانے کر کے بھاگ رہے تھے، ہمیں وہ بھی پتا ہے۔ فرمایا جو مخلص مومن ہیں کس بہادری کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ کرام پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے اور زبان سے نعرہ لگاتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمان جب ان کے جذبے کو دیکھتے تھے اور یہ جہاد کے نعروں کو سنتے تھے تو آپ انتہائی خوش ہوتے اور دعا کرتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ میں دیکھ رہا ہوں میرے صحابہ میرے شاگرد کس تنگی میں ہیں اور کیا ان کی کیفیت ہے، کوئی بات نہیں، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تنگیوں میں بھی گزر جائے گی، ان کی آخرت کی زندگی یا اللہ بہتر کر دے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار کی بھی مغفرت کر دے، مہاجرین کی بھی مغفرت کر دے۔ آپ دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے صحابہ کا اس وقت جذبہ کیا تھا، کس طرح شہادت کی تمنا لیے ہوئے وہ لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری باتیں ہم جانتے ہیں، وہ حالات تو اللہ نے تعریفیں کی۔ پھر غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا، جب یہ احزاب والے آئے نا، یہاں کے جو اہل کتاب تھے یہودی اور یہ لوگ تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، جبکہ ادھر معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ہم مدینے کی مل کر حفاظت کریں گے، تو اس موقع پر ان کا ساتھ دیا۔ ادھر سے فارغ ہوئے تو اللہ نے جبریل امین کو بھیج کے حکم دیا گھروں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے ہی قریظہ چلے جاؤ، اب ان کی بھی خیر نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہاں گئے، قلعہ بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے قریظہ کا جو قلعہ ہے اسے بھی فتح فرما دیا۔ فرمایا تمہارا کام ہے رب کے حکموں پر کھڑے ہونا،
مدد کرنا، نصرت کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا اور صورت کو ختم کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، رب کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، بات جب بھی کرنا درست اور ٹھیک کرنا، غلط بات کبھی نہیں کرنی، اللہ تمہارے کام بھی سنوار دیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ سورہ سبا، ایک دو باتیں اس کی بھی ذکر کر دوں تاکہ آگے بڑھ جائے بات۔ اللہ نے شکر گزاروں اور ناشکروں کا ذکر کیا، اس میں فرمایا اللہ نعمتیں دے نا، شکر ادا کیا کرو۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیکھو، اللہ نے کس طرح نعمتیں عطا کی ان کو، لیکن فرمایا شکر بھی وہ اس طرح ہی کرتے تھے۔ تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، ناشکری نہ کرنا، ناشکری کی سزا بڑی سخت ہے۔ قوم سبا کا ذکر کیا، فرمایا بڑا عمدہ شہر تھا، باغات دیے تھے، پھل دیے تھے، بڑا کچھ دیا تھا، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اللہ نے ان کی نعمتیں بھی ختم کر دی، اللہ نے اس قوم کو بھی ختم کر دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، لوگوں ہم نے اپنے نبی بھیجے ہیں، فرمایا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کی قدر کر لو۔ اگر ہمارے نبی کی قدر نہیں کرو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ قرب کا ذریعہ نہیں ہے، میرے نبی پر ایمان لا کر نیک عمل کرو، یہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے۔ سورہ فاطر شروع ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا اور بیان کیا۔ جہاں پچھلی صورت میں اللہ نے نعمت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات والی ذکر کی، اور سورہ فاطر میں فرمایا کہ جو آپ کی ذات پر قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ قرآن ہم انہی کو دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جن کو چنتے ہیں، قرآن کی دولت ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جو قرآن کا خادم، قرآن والا ہے، رب کا چنا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا زندگی میں میرے نبی کی بھی قدر کر لو، میرے نبی پہ نازل ہونے والے قرآن کی بھی قدر کر لو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر اور منگتے ہو، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کیسے دے گا؟ فرمایا طریقہ میرے نبی سکھائیں گے اور میرے نبی پہ نازل ہونے والا قرآن سکھائے گا کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ فرمایا کہ جب لوگ چلے جائیں گے نا جہنم والے جہنم میں، تو وہاں پر ایک خواہش کریں گے، کاش کہ ہمیں واپس کر دیا جائے، اب ہم جا کر نیک عمل کریں گے، برے عمل نہیں کریں گے۔ اللہ وہاں ایک بات فرمائیں گے جو اس صورت کے آخر میں اللہ نے ذکر کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے؟ 50 60 70 سال کو تھوڑی زندگی نہیں، انسان کتنا کچھ سیکھ جاتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے، چلنا نہیں آتا، پھر جہاز اڑانے لگ جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ فرمایا تمہیں اتنی عمر میں میں نہیں سمجھ میں آیا، میرے نبی کی شان نہیں سمجھ میں آئی، تمہیں اتنے عرصے میں تمہیں قرآن نہیں سمجھ میں آیا، کیسی باتیں کرتے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور پھر ہم نے ڈرانے والے بھی بھیجے۔ ڈرانے والے کون؟ انبیاء کرام۔ نمبر 2 اللہ کا قرآن۔ نمبر 3 جو مفسرین نے لکھا، وہ انسان کا پوتا، جو پوتا ہوتا ہے وہ بھی نذیر ہوتا ہے کہ دنیا میں آ کر ماں باپ کو کہتا ہے اب آپ تیاری کیجئے، جانا ہے۔ جب آپ آئے تھے تو آپ کے دادا جان رخصت ہو گئے تھے، اب میں آگے، وہ آپ کی جانے کی باری ہے، وہ بھی نذیر ہوتا ہے۔ اور چوتھا معنی نذیر کا مفسرین کرام نے کیا سفید بال، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے سفید بال آئے جو ہر وقت تمہیں خبردار کرتے تھے، بندے بڑی تبدیلیاں دیکھی، کبھی یہ بال تھے ہی نہیں، پھر آئے تو کالے تھے، کالے سے سفید ہو گئے، اب بدلنے نہیں، اب تو نے بدل کے قبر میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نذیر آئے، عمر دی، نہیں سمجھیں تو جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ موقع ہے ہم ان چیزوں سے فائدہ حاصل کریں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا نسألك ايمانا دائما لا يزول
ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنة الخلد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.